بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا؟ ابھی اخبار میں ایک تراشا دیکھا میں، کشن باغی کا واقعہ کہ دو مسلک والوں کے درمیان جھگڑا ہوا. تو لکھا ہے لکھنے والے نے مضمون، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے خلاف، ایک فرقے والا دوسرے فرقے کے خلاف لڑائی جھگڑا کرے. ہم کو چاہیے کہ فرقہ بندی سب ختم کر کے ہم سب ایک ہو جائیں. فرقہ بندی ختم کر کے ہم ایک ہو جائیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرقوں کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کس نے فرقے پیدا کیے؟ سنیوں نے. ہماری جماعت اہل سنت و جماعت سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی، آج تک چلی آ رہی. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں. تم نے فرقے بنائے، کوئی تبلیغی جماعت کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی مودودی جماعت کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی اہل حدیث کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی قادیانی کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی مہدوی کے نام سے فرقہ بنایا، کوئی رافضی کے نام سے فرقہ بنایا. تو فرقہ بنانے والے تم ہو، نہ کہ ہم. ہم پر کیوں الزام رکھتے ہو کہ ہم فرقہ بندی کرتے ہیں؟ ہم فرقہ بندی کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو اپنی کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو اپنی کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. اور عربی میں کہتے ہیں کھوٹی کو قطب. چکی دیکھتے ہیں آپ، جو پہلے زمانے میں ہاتھ کی چکی چلتی تھی، اس کے بیچ میں ایک موٹا کیلا ہوتا تھا. اس کیلے کے اندر دونوں چکی کے پارٹ گھومتے تھے. ہٹتی نہیں جگہ سے، وہ وہیں گھومتی ہے مگر ہٹتی نہیں، کیونکہ وہ اپنی کھوٹی سے بندھی ہوئی ہے. اور کھوٹی کو عربی زبان میں کہتے ہیں قطب. تو الحمدللہ ہم سنیوں کے قطب کون ہیں؟ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سرکار غوث اعظم. ہم غوث اعظم کی کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں، اور تم سب بھگوڑے ہو. کھوٹی سے اپنا ناتا توڑ کر نکل گئے، الگ الگ فرقے بنا لیے. ہم تو کھوٹی والے ہیں، کھوٹی سے بندھے ہوئے ہیں. ہم نہیں چھوڑے کھوٹی اپنی. ہم پر الزام مت رکھو کہ ہم فرقہ بندی کر رہے ہیں. فرقہ بندی تم کر رہے ہو، تم ہی فتنہ فساد پھیلا رہے ہو. اگر تم فرقہ بندی نہ کرتے، فرقے نہ بناتے، تو آج مسلمانوں میں فساد نہیں ہوتا، ہمارے اندر انتشار نہیں ہوتا. تو یہ اصلاحی بات تھی. میں پھر بھی دعوت دیتا ہوں تمام فرقے والوں کو کہ تم اپنا بایو ڈاٹا اٹھا کر دیکھ لو. پہلے تمہارے دادا جان کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، تمہارے ابا جان کس جماعت سے متعلق تھے. تم اپنا بایو ڈاٹا دیکھ لو، جنم کنڈلی اٹھا کر دیکھ لو تمہاری خاندان کی. تمہارے خاندان کے سبھی افراد پہلے سب اہل سنت و جماعت سے تھے. گھر میں فاتحہ ہوتی تھی، غوث پاک کی 11ویں ہوتی تھی، سلام پڑھا جاتا تھا، نظر نیاز ہوتی تھی، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں محبت سے حاضری دیا کرتے تھے. یہ سب کچھ کام ہوتا تھا پہلے. لیکن اب تم نے سب کو چھوڑ کر شرک کی رٹ لگائے پھرتے ہو. تمہارے باپ دادا تو یہ سب کام کرتے رہے، لیکن آج تم کہتے ہو یہ شرک کا کام ہے. تو پھر تم کس کی اولاد ہو؟ تم کس کی اولاد ہو؟ تمہارے باپ دادا اب شرک کا کام کیے، پھر تم کس کی اولاد ہو؟ مشرکین کی اولاد. یہ کہنے میں چیچکتے بھی نہیں، کہتے ہاں. وہ کہتے ہاں. کتنے بے شرم ہیں. اپنے باپ کو، اپنے دادا کو مشرک ٹھہرا دیا، اپنا نفس موٹا کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں. اس لیے آپ کو میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہ تمام فتنے سر پٹک پٹک کر خود ہلاک ہو جائیں گے، لیکن حقانیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیونکہ حق کی شان یہ ہوتی ہے، الحق یعلو ولا یعلا. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. وہ چاہے مٹھی بھری کیوں نہ ہو، حق والے وہی غالب رہتے ہیں. باطل پرستوں پر وہی غالب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
حقانیت کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم ظاہری طور پر اپنی تعداد کو نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، نہیں۔ زیادہ اور کم ہونے کی بنیاد پر حقانیت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں ایک بھی ایمان والا رہ جائے اور باقی سب ادھر ادھر ہو جائیں تو بھی اس کو سواد اعظم ہی کہا جائے گا۔ سواد اعظم اسی کو ایک کو کہا جائے گا کہ وہ سواد اعظم ہے۔ یہ حقانیت کی بات ہے۔ بس آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو آپ نے اپنی محبت رسول پاک سے رکھی ہے اور اللہ والوں سے محبت عقیدت آپ کے دل میں ہے، اس میں اضافہ کیجیے، اور اضافہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ جتنا کثرت سے آپ درود و سلام پڑھیں گے سرکار بھی آپ پر اتنی ہی توجہ فرمائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم یہ اگر سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی ہماری طرف توجہ کرتے ہیں کہ نہیں، تو تم یہ خیال کر لو کہ تم نبی کو یاد کرتے ہو کہ نہیں۔ تم جتنا نبی کو یاد کرو گے نبی تم کو اس سے زیادہ یاد فرمائیں گے۔ تو نبی کی بارگاہ سے محبت، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی آل سے محبت، یہ ساری محبتیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو اس محبت کی جو قیمتی دولت ہے اس کو سنبھال کر رکھیے، اور آج باطل طاقتیں اسی دولت کو، محبت والی دولت کو نکال کر آپ کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ دینا اور سب کچھ قربان کر دینا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں دینا، اپنے ایمان کو نہیں دینا، اپنا ایمان سلامت رکھنا۔ چاہے دنیا میں کچھ ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا ہی بھائی سب کچھ نہیں ہے، ہمارا مقام تو اصل آخرت ہے نا۔ دنیا چند روزہ ہے، ہر ایک کی گزر رہی، ہماری بھی گزر رہی ہے، سب کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ وہ زندگی کا کامیاب کرنا چاہتے ہو تو ایمان سلامت رکھو، اور ایمان اسی کا سلامت رہتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں محبت صحابہ خلفاء راشدین ہے، اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔